میں بھی لگا ہے, بلوچستان میں, پورے پاکستان میں لگا ہے, لیکن ہمارا ایک بہت ہی عجوبے قسم کا ٹیکس ہے. اور میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے وہاں پر امینڈمنٹ جمع کرانے کی کوشش کی, ان کو بتانے کی کوشش کی, لیکن یہ جو ہے انہوں نے ایک بھی نہیں مانی. اور ایسے قسم کا ٹیکس لگایا ہے جس میں اگر آپ کی زمین دریا میں بھی چلی گئی ہے, آپ کی زمین پہ کسی اور کا قبضہ بھی ہے, تو اس کا بھی آپ رینٹ پے کریں گے. ٹھیک ہے, حق تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, کیا ہمارے پاس جو کل کنونشن میں بات ہوئی, کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں, کیا ہمیں پانی کا وہ شیئر مل رہا ہے جو کہ 91 ایکٹ کے بعد ہمیں ملنا چاہیے تھا؟ کیا ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں؟ ہماری تو CRBC جو کہ ڈیمیج ہو چکی تھی پچھلے فلڈ میں, آج تک ریہیبلیٹیشن اس کی نہیں ہو سکی جو ایگزسٹنگ ہے. تو آپ ہم پہ ٹیکس لگائیں. ایک تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہیں, ہمارے پاس آپ نے ہمیں وہ وسائل بھی نہیں دیے, اور ٹیکس آپ لے رہے ہیں سب سے زیادہ. تو لہٰذا میں نے بالکل دھمکی دی ہے, میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا ٹیکس لے لے, ٹیکس والوں کو نہ بھیجو, خود آ کر لے لے, پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے. اگر یہ سول نافرمانی کی کال دے سکتے ہیں, اگر ہماری بات نہیں سنی گئی ٹیکسوں کے حوالے سے, تو اس صوبے میں بھی ہم دیکھیں گے سول نافرمانی دکھائیں گے کیسے ہوتی ہے. اور بالکل عید کے بعد ہم زمینداروں کے ساتھ بیٹھ کر, ہم اپنے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور ان 20,000 ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہاں پر دھرنا دیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ دھرنا ہوتا کیسے ہے. یہ دھمکی نہیں ہے, یہ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لیں, 1 مہینہ آپ کے پاس ہے, نہیں ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے, اور یہ کر کے دکھائیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریں گے. بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دھمکیاں, ہم وہ دھمکی نہیں, ہم آپ کو بتائیں کہ اپنی اصلاح کر لیں, اصلاح نہیں کریں گے پھر ہم آپ کو سکھائیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کی ہے, کیونکہ اسلام آباد ایئرپورٹ نیا بن چکا ہے, وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ فلائنگ کلب یا VVIP موومنٹ کے لیے ہوتا ہے, اس پہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام ہوتا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا, جو کہ ابھی چلا گیا ہے, شفٹ ہو چکا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا محترمہ شہید کی برسی کے اوپر کہ ہم یہ کریں گے, تو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ ایئرپورٹ شفٹ ہو گیا تو نام بھی شفٹ ہونا چاہیے. فلائٹ شفٹ ہو گئے, نام شفٹ نہیں ہوا, تو ایک جینوئن ایشو ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسے ارباب نے اسٹیڈیم کا نام جو ہے آپ اپنے ایک بانی چیئرمین کے نام, آپ نے 11 سالوں میں 12 سالوں میں کوئی اسٹیڈیم بنایا جس کا نام اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ رکھ لیں. پرائے اس پہ تختیاں لگانا چاہتے ہیں, ایک ایسے شخص پہ جس نے اس صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا تھا, جو کنوکٹڈ ہے, اور وہ اس کے نام پہ آپ رکھ رہے ہیں جو اسٹیڈیم کا نام. اور پشاور کے مطلب ہے کہ یہ ہمارے پشاور کے ایک تاریخ تھی. یہاں پر محترمہ شہید نے اپنا آخری جلسہ پشاور میں اسی اسٹیڈیم میں کیا تھا. اگر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب ہفتوں میں 2 اسٹیڈیم کھڑے کر سکتے ہیں, ہم سالوں میں نہیں کھڑے کر سکتے. تو میں نے ہمیشہ محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے CM کو اگر اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اچھی بات ہے, آپ کی اڈاپشن کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارے اسٹیڈیم بھی اڈاپٹ کر لیں, تاکہ ہم بھی ہفتوں میں اسٹیڈیم بن جائے, تاکہ ہمارے یہاں پر میچ ہو, ہمارے یہاں پر PSL کے میچز, ہمارے لوگ بھی یہاں پر میچز دے سکیں. لیکن ایسا کام کریں, اپنا اسٹیڈیم بنا لیتے. ان کی نااہلی اور نالائقی آپ کے سامنے ہے کہ میں اس دن جب پشاور یونیورسٹی گیا تو وہاں پر چترال لیگ ہو رہی تھی, اور چترال کے بچوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس کھیلنے کا میدان ہے, ہم پشاور آ کر اپنی لیگ کھیل رہے ہیں. تو یہ تو ان کے حالات ہیں, کس چیز پہ آپ وہ کریں گے. بالکل ہم نے کسانوں پہ کیا. ہم کل بلدیاتی کنونشن کرنے کے جا رہے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں کہ ان کے اجلاس نہیں بلائے جا رہے تھے, ان کو فنڈ نہیں دیے جا رہے تھے. کل بلدیاتی نمائندے ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں, ہم لائحہ عمل طے کریں گے, اور میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کیسے ان کو پیسے نہیں دیتا. یہ وزیر اعلیٰ روئے گا بھی صحیح اور پیسے بھی دے گا. یہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کا حق ہے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے ان کے ساتھ, ہم عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے. ہم ان 20,000 ملازمین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جن کا انہوں نے رمضان کے مہینے میں چولہا ٹھنڈا کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہم نے پہلے بھی ملازمین بحال کیے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہر فورم پہ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ عدالتوں میں جائیں گے. ہم ایک لیگل پینل بنا رہے ہیں ہر ایشو پہ, چاہے وہ یہ ایشو تھا, چاہے بلدیات کا ایشو ہے, چاہے ہمارے ملازمین کا ایشو ہے, چاہے ہمارے کسانوں کا ایشو ہے, ہم جائیں گے. اور یہ 20,000 ملازمین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, میرا لیگل پینل, ان کا عدالتوں میں بھی ہم جائیں گے, اور ہر فورم پہ جائیں گے ان کو واپس بحال کرنے کے لیے. مجھے کوئی غرض نہیں وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, شاید وہ 20,000 میں سارے کو پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہے, یہ کسی اور جماعت کے ہوں گے, لیکن اس صوبے کے وہ شہری ہیں. یہ لوگ تو کہہ رہے تھے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, یہ انہوں نے اس میں بھی یو ٹرن مار لیا, اور 1 کروڑ نوکریوں کو 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. لہٰذا ہم ہر فورم پہ کھڑے ہوں گے اپنے مظلوم ساتھیوں کے ساتھ. اب 1 سال ہم نے ان کو تقریباً دیکھ لیا ہے, اب بہت ہو گیا ہے. انہوں نے جو 1 سال ڈرامہ کرنا تھا, یہاں پر جو انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا, یہ آڈٹ پہ اوورسائٹ کیوں نہیں کرتے؟ TMAs کی جو 20 سالہ آڈٹ رپورٹ ہے اس پر آج تک اوورسائٹ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ سارے TMAs نے لوٹ لیے. سندھ میں TMAs کی آڈٹ کی اوورسائٹ اگر 60 دن کے اندر نہیں ہوتی
تو وہ ڈائریکٹلی چلی جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف دی پروونشل اسمبلی، وہ اس کا اوور سائٹ کرتے ہیں۔ یہ تو اوور سائٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، ان نے سارے محکمے کھا پی لیے، کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے تو میں کہتا تھا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے، اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اور نوکریاں بک رہی ہیں، فنڈز بک رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں۔ بڑی داستان ان کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی ہم بے نقاب کریں گے، اور ہم اپنے صوبے کے ان دوستوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کہیں گے کہ جو بھی مظلوم ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی گورنر ہاؤس صاحب کے لیے کھڑا ہوگا۔ بہت اگر ہمارے سی ایم صاحب کو تکلیف ہو رہی، مجھے پتہ ہے اس کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو کچھ برداشت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے تو ابھی ایک کنونشن کیا، کئی کنونشنز اور بھی ہونے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ اب تو دم دم مسک اندر عید کے بعد ہوگا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے باہر ہمیں کون روکتے ہیں اور ہمیں حق کون نہیں دیتا۔ انشاءاللہ سب کے حقوق لے کر رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں، پھر میں بولوں گا کہ زمینداروں سے ٹیکس لینے کے لیے سی ایم آ جائے اور باقیوں سے۔ آپ مجھے بتائیں کہ عمرا کو اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کا کم ٹیکس اور غریب کے اوپر ٹیکس زیادہ، اور ساتھ میں ہم بھتے بھی دیں آپ ہی کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کیا، لے کر آئے تھے، اب پھر ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں پھر ہمارے اوپر کیا عذاب نازل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پہلے ایک ڈیلیگیشن میں گئے تو 40,000 دہشت گرد لے آئے، اب پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے۔ تو ہم اس کے ڈیلیگیشن جو ان کا جا رہا ہے، ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر صوبائی اسمبلی کو، اپوزیشن کو، سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا۔ اپنا اگر انہیں سیر سپاٹے پہ جانا جائیں، کیونکہ پہلے بھی وہ یہاں پر دفتر کھولنا چاہتے تھے، اور ہم نے یہاں پر جتنی قربانیاں دی ہیں، سیاستدانوں نے، میڈیا کے دوستوں نے، سیکورٹی فورسز نے، پولیس کے نوجوانوں نے، اور اے پی ایس کے بچوں تک نے قربانی دی امن کے لیے، اور آج دیکھیں کہ انہوں نے اس کو ہم نے پورا من صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج انہیں صوبے کا جو حال کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تھینک یو۔ ایک